بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی. رسک میرے ساتھ موجود ہے عرفان حیدر, اینکر پرسن ہے اور جرنلسٹ. عرفان حیدر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل بہت ہی ایک امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا, جس کو لے کے لوگ بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں. 2 دن سے وہ کیس چل رہا ہے اور آپ خود بھی وہاں سپریم کورٹ میں رہے ہیں. 2 دن آپ پورا کیس جو بھی چلتا رہا ہے, بیچ میں بریکس بھی آتی رہی, پورا دن آپ نے وہاں پہ خود سنا ہے, دیکھا ہے. تو اس کیس کے حوالے سے بتائیے گا کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا, اٹارنی جنرل کی طرف سے کیا باتیں کی گئی, کیونکہ آپ خود وہاں پہ موجود تھے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کیس بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. مطلب دلچسپ تھا نہیں, یہ کوئی کیس ہی نہیں تھا, یہ کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں تھی. ماضی میں اگر ہم بات کریں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, تو ہوا یہ تھا کہ اس وقت بھی درخواست دائر کی گئی تھی, لیکن اس درخواست کو رد کر دیا گیا تھا, کہ عدالت نے رد کر دیا تھا کہ یہ کوئی درخواست نہیں ہے. لیکن اس دفعہ بھی بالکل ویسی ہی صورتحال تھی, کسی نے اس کو سنجیدہ ہی نہیں لیا. ایون کہ درخواست گزار کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. آج جب میں سپریم کورٹ میں موجود تھا, ہم نے پہلا دن بھی دیکھا اور آج بھی دیکھا, تو خود درخواست گزار جو تھا وہ گیا ہے, اس نے کہا ہے کہ میں اپنی درخواست وڈرا کرتا ہوں. تو اس پہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ آپ کی پہلی درخواست ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہے, اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی ہے, پٹیشن, اب جو وڈرا کی آپ دے رہے ہیں وہ ہم نہیں سن رہے, اس کو ہم نہیں لے رہے, تو پہلی پہ ہی رہیں گے ہم چونکہ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو دلچسپ صورتحال اس وقت بن گئی جب یہ دیکھا ہم نے کہ مطلب سب یہی مائنڈ بنا کر آئے تھے کو کیس سننے کے لیے. صرف میڈیا کی اگر میں بات کروں تو بہت کم میڈیا کے رپورٹرز وغیرہ, کوئی کسی نے سنجیدہ نہیں لیا تھا. یہی تھا درخواست کل وڈرا ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن اس پہ جب قانونی نقطوں پہ بات ہونے لگی تو اب صورتحال یہ واضح ہوئی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو طریقہ کار, جس طریقہ کار کے تحت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی ہے, اس میں بڑی خامیاں موجود ہیں, واضح خامیاں موجود ہیں. مطلب ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, ایکسٹینشن تو پہلی دفعہ نہیں ہوئی پاکستان میں آرمی چیف کی, لیکن بدقسمتی سے تبدیلی سرکار اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پائی. میں کہوں گا یہ وزیر اعظم 19 تاریخ کو وزیر اعظم ایک لیٹر لکھتے ہیں, وہ صدر کو بھیجتے ہیں, صدر اسے اپروو کر دیتے ہیں ایکسٹینشن کو. پھر بعد میں انہیں خیال آتا ہے کہ وفاقی کابینہ سے اسے اپروو کروانا تھا. پھر 20 کو وفاقی کابینہ اپروو کرتی ہے. جب وفاقی کابینہ بتایا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو کہ انہوں نے اپروو کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر پہلے اپروول دے دیں اور وفاقی کابینہ 1 دن بعد اس کی اپروول دے رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے کتنے ممبرز ہیں اور ان میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپروول دی ہے, مجھے بتایا جائے. جب ان کے سامنے وہ ڈاکومنٹس رکھے گئے تو صرف 11 وفاقی وزراء نے اس آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے اپروول پہ سائن کیے ہوئے تھے, صرف 11 نے. باقی جو تھے وہ خاموش تھے, مطلب انہوں نے کوئی اویلیبل نہیں تھا, کسی نے اپنی رائے نہیں دی. ٹھیک ہے, وہ انکار نہیں ہے, لیکن 25 میں سے اب 15-18 وفاقی وزراء جو تھے انہیں تو کم از کم یہ کرنا چاہیے تھا نا, ان کے دستخط موجود ہونے چاہیے, ایک طریقہ کار ہے. بدقسمتی سے آج جو میں نے دیکھا ہے چیف جسٹس صاحب کے یہ بھی ریمارکس تھے آخر میں, انہوں نے کہا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو تعینات کرنے کا بھی طریقہ کار موجود ہے قانون کے اندر, اور آپ نے تو یہ اس طرح بھی ہینڈل نہیں کیا. یہ آرمی چیف ہے, اتنا بڑا عہدہ ہے, تو بڑا حکومت کی جانب سے جو طریقہ کار ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ٹھیک ہے, اگر وزیر اعظم پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے, اس سے پہلے اسپورٹس مین رہے, قانونی چیزیں اسے نہیں پتا, تو ایک لیگل ٹیم ہوتی ہے پوری قانونی, اس میں فروغ نسیم جیسے قابل وکیل موجود ہیں, قانون دان موجود ہیں, بابر امان ان کے اتنے قریب ہیں. تو یہ کیسے مس ہینڈل ہوا؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کے عمران خان کو میں کہوں پھنسایا جا رہا ہے, تو غلط نہ ہوگا, کچھ ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی ہمیں. اچھا, ہمارے ملک میں جب بھی کوئی بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہوتا ہی ہے, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ذمہ دار سامنے آ سکے اور ذمہ دار بندے کا تعین کیا جا سکے اس بندے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. تو اس کیس میں, اس ایکسٹینشن والے معاملے میں, کیا کوئی ایسا بندہ آپ کو لگتا ہے سامنے آئے گا اینڈ پہ کہ اس بندے کی ذمہ, اس بندے نے جو ہے نا یہ تمام چیز اس بندے نے کیا ہے, اس کے اوپر ذمہ آئے گا؟ کبھی بھی ایسا ہوا نہیں کہ بڑے واقعات میں یہ چیز سامنے آئے. کیا اس کیس میں بھی ایسا ہی کچھ ہوگا کہ بات رفع دفع ہو جائے گی؟ دیکھیں, یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا, فوری طور پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس کی وجہ سے نیگلیجنس, جو بھی ہم کہیں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کس کی جانب سے کیا گیا. اگر وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ قانون کیا ہے تو وہ لیگل ٹیم سے کنسرن کرتا ہے, لیگل ٹیم بیٹھ کے بتاتی ہے کہ کیسے قانونی طور پہ ہم
ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. سارے معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھاؤں 2 دن میں نے سپریم کورٹ کے پہلے دن سے لے کر آج تک اور کل پھر کارروائی ہونی ہے, میں نے یہ 2 دن دیکھا کہ اس میں کوئی قانونی آپ کہیں کہ سکم یا قانونی طور پہ خامی موجود ہے. ماضی میں بھی دی گئی ہے اور قانون میں موجود ہے, ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. طریقہ کار اتنا غلط تھا, اسے مس ہینڈل کیا گیا جس کی وجہ سے متنازع بن گیا اور عدالت کو اس پہ اتنا لمبا, آج بہت تفصیل سے اس پہ چرچا ہوئی, اٹارنی جنرل سے سوال و جواب ہوئے باقاعدہ طریقہ کار پہ. دیکھیں چیف جسٹس نے کہا کہ ایک جگہ موجود ہے کہ آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ری اپوائنٹ کیا گیا ہے, ایک جگہ کہا گیا ہے کہ اپوائنٹ کیا گیا ہے, ایک جگہ آپ جو فائنل لیٹر آتا ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن, اس پہ آپ مینشن کریں کہ ایکسٹینشن دی گئی ہے. تو آپ واضح تو کریں, قانون ہمیں سمجھائیں تو آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے ایکسٹینشن دی ہے, آپ نے ری اپوائنٹ کیا ہے, اور ری اپوائنٹ کیا ہے تو کتنے ٹائم کے لیے کیا ہے, اس میں وہ بھی مینشن نہیں ہے. اگر ایکسٹینشن دینا پڑے, کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جنگ کی صورتحال ہے, گو کہ پاکستان کے حالات اندرونی تھوڑے بہتر ہوئے ہیں لیکن بیرونی طور پہ تو ہمیں کشمیر کا مسئلے کا سامنا ہے, بھارت کی جانب سے دراندازی ہوتی رہتی ہے, وہ ٹھیک ہے. جو صورتحال وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے کہ ایکسٹینشن دینا پڑی, لیکن ایکسٹینشن دینے کی بھی کوئی مدت تو ہوتی ہے نا. چیف جسٹس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ 1 دن کے لیے دی ہے, 2 دن, 15 دن, 20 دن یا 6 مہینے یا سال, آپ نے اس میں وہ بھی مینشن نہیں کی. اچھا, سابق وزیر قانون فروغ نسیم نے کل ہی استعفیٰ دیا اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ مطلب خود چاہ رہے تھے کہ اس ایکسٹینشن کی کیس کو جو ہے نا خود وہ دیکھیں, لیکن بار کونسل نے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ وہ دلائل جرا کریں, بالکل, کیونکہ بار کونسل نے ان کا لائسنس معطل کیا ہوا ہے. تو کیا ایک بندہ وزیر قانون رہ چکا ہے, اس کو یہی نہیں آئیڈیا کہ میں اس کیس پہ جرا کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں خود حیران ہوں. جب یہ ساری ہم نے خبر پڑھی اور پھر آج فروغ نسیم صاحب عدالت میں سپریم کورٹ میں موجود تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ مطلب میں اگر بالکل ایسا کہوں تو کہا جائے گا کہ میں فقط اینٹی حکومت جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں. فروغ نسیم صاحب وزیر قانون ہیں, وہ اس سارے معاملے کو خود ہینڈل کرنے جا رہے ہیں, وکالت کرنے جا رہے ہیں. یہ بیان آ گیا ہے, شیخ رشید وفاقی وزیر ہیں, ان کی جانب سے کل پریس کانفرنس سامنے آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب فروغ نسیم صاحب جو ہیں اس معاملے کو دیکھیں گے اور عدالت کو مطمئن کریں گے کہ یہ پورا قانونی تھا, سارا کچھ صحیح تھا. وہ وزیر قانون وکالت کرنے جا رہا ہے جس کا لائسنس ابھی تک متنازع ہے. تو یہ چیزیں پہلے کیا آپ کو پتہ نہیں تھی, یا میں اسے سمپل کہوں گا کہ یہ جلد بازی کا فیصلہ تھا. یہ اتنا جلدی انہوں نے جلد بازی کا فیصلہ کیا ہے. آج چیف جسٹس کے یہ بھی ریمارکس تھے کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ وفاقی کابینہ بیٹھی ہے اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو کوئی حل نکال لیں گے اور کل جو ہے وہ عدالت کو سیٹسفائی کر دیں گے کہ یہ قانونی ڈاکومنٹس ہیں اور ہم نے سارا کچھ قانونی کیا. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کہا کہ آج تو آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں آپ کل کھڑے تھے, آپ تو آپ ہمیں کچھ بھی پروو نہیں کر پائے. اچھا, جب اس کیس کا پہلا دن تھا تو اٹارنی جنرل پوری طرح تیار نہیں تھے, مطلب ان کو جس طرح تیاری کر کے آنا چاہیے تھا وہ ویسے تیاری نہیں کر کے آئے تھے. کیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ماضی میں جو جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں جب اس طرح کی اپلیکیشن آئی تھی, درخواست دائر کی گئی تھی تو اس کو رد کر دیا گیا تھا, اس پہ کوئی پھر سماعت نہیں ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, تو کیا وہ اس کیس پہ بھی یہی سمجھ رہے تھے جو وہ تیاری کے بغیر آگے تھے؟ میں وہ کراچی والا ہوں تو وہاں لیتے ہیں, وہاں اصطلاح یوز ہوتی ہے, کہتے ہیں ہلکا لیا تم نے, تو اس کو بڑا ہلکا لیا گیا. میں نے حکومت کی جانب سے دیکھا کہ اسے حکومت آپ کہیں نا اٹارنی جنرل صاحب پوری ٹھیک ہے قانونی طور پہ بڑا باریک بینی سے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بہت ہی ہلکا لیا گیا اس معاملے کو. ہم نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کے پاس اگر 4 جو بینچ ہے وہ 4 سوال کرتا تھا تو 1 کا جواب ہوتا تھا, 3 کے وہ جواب نہیں دے پاتے تھے. پہلے دن ایسا لگ رہا تھا, لیکن آج اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ جب معاملے کی سنگینی کا انہیں اندازہ ہو گیا تو آج ہم نے دیکھا کہ وہ کافی مطلب تیاری سے آئے تھے. لیکن فقط تیاری سے کچھ نہیں ہونا, آپ قانونی طور پہ صورتحال واضح کریں گے. اب میں آپ کو بتاؤں, چیف جسٹس نے جو لاسٹ میں ریمارکس دیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کون آرمی چیف بنے کون نہ بنے, کس کو کتنے وقت کے لیے آرمی چیف بنائیں, یہ آپ کا ہیڈک, ہمارا کو پرسنل اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو. جسٹس منصور شاہ کی جانب سے یہ ریمارک دی گئے. آخر میں چیف جسٹس سے یہ کہا کہ ہمیں 3 چیزیں آپ واضح کر دیں, 3 چیزیں لا کے ہمیں کنونس کر دیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں, ہم اسے لیگل مان لیں گے, عدالت فیصلہ دے دے گی. پہلا یہ تھا کہ قانونی طور پر
हुकूमत अपनी पोजीशन वाजे करे। जो सबसे बड़ा नुक्ता है ना कि क्या ये सारा तरीका कार जो भी है सदर के अप्रूवल तक, वफाकी काबीना के अप्रूवल से लेकर फाइनली सदर अप्रूव करता है आर्मी चीफ के एक्सटेंशन को, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अपनी कानूनी हैसियत वाजे करें, कानूनी तौर पे चीफ जस्टिस से दिखाएं ये काबीना के अरकान है, इन्होंने साइन किए हैं, इन्होंने अप्रूवल दिया। उसके बाद वजीर आजम ने समरी सदर को भेजी है, सदर ने उसे अप्रूवल दी है और अप्रूवल के बाद इस पे इंप्लीमेंट हुआ है। दूसरी जो थी तरीका कार, आपका जो तरीका कार है वही कानूनी बज़ाहिर नहीं है, गो कि आपने अपनी तरफ से कानूनी करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें इतनी खामियां मौजूद हैं, इतनी कोताहियां मौजूद है, मैं कहूँगा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मतलब हम किस तरह कह दें कि सारा कुछ सही है। फिर उस पर बड़ी लंबी आज जरा हुई, 3 उसमें वक्फा लेना पड़े 20-20 मिनट के, क्योंकि काफ़ी लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और बैठने की जगह नहीं थी। बड़ी तादाद में वकला मौजूद थे, कानूनदान मौजूद थे, साफियों की एक बड़ी तादाद थी, तो खड़े रहे लोग। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 20 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर इस पर मजीद बात करते हैं। कानूनी तरीक़ाकार जो था ना वो अगर दुरुस्त होता तो एक्सटेंशन से मतलब बज़ाहिर ये लग रहा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि अदालत ये कर रही है कि शायद उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा, तो ये तासुर भी ज़ायल हुआ। आज जजेस की जानिब से कहा गया कि आप किसी को भी चीफ जस्टिस लगाएं, हमें क्या हो सकता है, या किसी को भी आर्मी चीफ आर्मी चीफ किसी को भी आप लगाएं, तो इससे हमें कोई जाती प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक। तो एक आखिरी सवाल, क्योंकि कल इस केस का फैसला सुनाया जाना है फाइनल, तो आपको क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है, क्या फैसला सुनाया जाएगा, एक्सटेंशन बहाल कर दी जाएगी या नहीं, क्या होने जा रहा है? देखिए फैसला अदालत ने करना है और मैं कोई नजूमी नहीं हूं और ना कोई, हाँ जो मैंने देखा उससे मुझे लगता है कि एक्सटेंशन का मामला जो है वो बहाल हो जाएगा, मुझे ये लग रहा है, मेरी जाती राय है, अब उससे इख्तलाफ कर सकता है कोई भी। मामला बहाल हो जाएगा चीफ जस्टिस से, क्योंकि आज ये वाजे कर दिया कि तैनाती की वजह जो बताई गई थी ना कि एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन 3 साल बढ़ाए गए हैं, उसकी वजह है कि जंगी हालात है, हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ अफगानिस्तान से दरअंदाजी होती है, भारत से होती है, वो तो उसने कहा हमें जो जवाब है चीफ जस्टिस ने कहा हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। वो वजीर आजम के सवाबदीद है, हो सकता है उन्हें इंडिया आर्मी चीफ की फौरी ज़रूरत हो क्योंकि मुल्क में हालात ऐसे, तो इससे लगता है कि वो कानूनी तौर पर अगर अदालत को मुतमईन कर दिया गया कानूनी पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि पूरा तरीकाकार है, जो आज जो कुछ हुआ उससे तो नहीं लग रहा वो कर पाएंगे, लेकिन कल चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना, कल आखिरी चांस है, और कल अगर ये नहीं होता तो परसों से जो है वो आर्मी चीफ के ओहदे पर नहीं रहेंगे। तो ये बड़ा संजीदा होगा हुकूमत के लिए, बहुत ज़रूरी है, और सर जोड़ के बैठना होंगे वफाकी काबीना को भी, हुकूमत को भी, जो हुकूमती अटॉर्नी जनरल है या दीगर वकील हैं, जरा करने वाले हैं, उन सब के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया इरफान हैदर आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।